بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا تعلق ہمارے اسلام اور ہماری پاکیزگی کی بنیاد سے ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد سے ہے، اور ایک ایسا حساس مسئلہ ہے۔ لازمی یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا ثواب کی نیت سے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، غسل کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے یا انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو مکمل سن کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دے دیجئے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہمارا سوال ہے کہ غسل کب واجب یا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے کتنے فرض ہیں۔ سب سے پہلے غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نائٹ فال یعنی احتلام ہو جانا۔ رات کو کوئی شخص سو رہا ہے، اگر اس سے احتلام ہو گیا تو اس کے اوپر غسل لازم ہو گیا، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ اس کے بعد اگر اپنی مرد اور عورت کے جو خاص ملاپ ہے، یعنی ہم بستری جسے کہہ سکتے ہیں، ہم بستری کے بعد غسل فرض ہو گیا، لازم ہے۔ یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنے کی۔ اس کے بعد عورت کے ایام خاص یعنی حیض کے ایام خاص مخصوص دنوں کے بعد غسل عورت کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ کوئی بھی دینی معاملات میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو مخصوص دن ہوتے ہیں، اس کے بعد عورت پر غسل فرض ہو گیا، غسل کرنا لازم ہو گیا۔ ان صورتوں میں اگر کسی شخص کے اوپر غسل اس کے اوپر یہاں فرض نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کسی شخص کو بیماری ہے قطرے آنے کی، اس کی دوائی بھی بہت کی ہے لیکن وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، کبھی کبھار اگر کوئی قطرہ آ جاتا ہے تو اس میں غسل لازم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر غسل یہ مستحب عمل ہے کہ اسے غسل کر لینا چاہیے، مستحب یعنی اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، منہ بھر کے پانی منہ کے اندر بھر کے یعنی کلی کرنا، حلق تک پانی جائے اگر روزہ نہ ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں غرغرہ کرنا۔ اس کے علاوہ دوسرا فرض غسل کا یہ ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ہاتھ میں پانی لے کر اس کو سونگنا تاکہ نرم ہڈی تک چلا جائے۔ تیسرا فرض ہے مکمل جسم پر پانی ڈالنا۔ اب آ جاتے ہیں وضو کی سنتیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، ہاتھوں کو دھو کر نجاست کو صاف کرنا، نجاست کو صاف کر کے یعنی ناپاکی جو لگی ہوئی ہے جنابت کو صاف کریں، اس کے بعد پھر وضو کریں، وضو کے بعد اپنے پورے جسم پر یعنی پانی ڈالا جائے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو غسل ہو جائے گا، لیکن یہ 3 فرض جو میں نے بتائے ہیں، سب سے پہلے 3 بار غرغرہ کرنا یعنی کلی کرنا، اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی تیسرا فرض ہے اس کا مکمل جسم پر پانی ڈالنا، یعنی کہ جسم کا کوئی بال خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی رہ گیا تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اگر غسل مکمل نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اگر ہماری نماز نہیں ہوگی
ہم کیسے مسلمان ہیں؟